مصطفیٰ قتل کیس میں جو ہے وہ اہم پیش رفت ہوئی ہے آج، جو کہ ارمان کو 2 دن پہلے جو ہے وہ یہاں پر سٹی کورٹ میں پیش کیا گیا، اور وہاں پر جوڈیشنل مجسٹریٹ نے اس کو جو ہے وہ ریمانڈ پر جوڈیشنل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل کسٹڈی کر دیا تھا۔ تو آج ہائی کورٹ میں دوبارہ سے اس کی پیشی کی گئی، اور اس پر جج نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے انکشاف یہ ہوئے کہ جو مصطفیٰ ہے وہ ارمان کا دوست تھا، اور اس کے بعد جب 5 جنوری کو جب مصطفیٰ لاپتہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ماں مسلسل اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس نے مصطفیٰ نے یہ میسیجز کیے ہوتے ہیں کہ وہ ارمان کے گھر جا رہا ہے۔ تاہم اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی جب اس کے بیٹا مصطفیٰ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پاتا تو پھر وہ ارمان کو فون کرتا ہے کوشش کرتی ہے رابطہ کرنے کی کہ کیا وہ اس کے گھر پہ یا نہیں ہے۔ تو دوسری جانب جب 24 گھنٹے گزرتے ہیں تو اس کی ماں اس کے بعد تھانے میں جا کے اغوا کی حوالے سے مقدمہ درج کرواتی ہے۔ مقدمہ کے بعد پولیس مختلف پہلوؤں سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور مختلف مصطفیٰ کے جو دوست ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس دوران کچھ دوستوں سے پولیس انویسٹیگیشن اور رابطہ کر رہی ہوتی ہے، تو دوسری جانب کچھ ان کے دوستوں سے ان کی امی یعنی مصطفیٰ کی امی جو ہے وہ معلومات کر رہی ہوتی ہے۔ تو 20 دن گزرنے کے بعد انٹرنیشنل نمبر سے کال آتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے مصطفیٰ کی والدہ کو کہ اگر آپ کو آپ کا بیٹا چاہیے تو اس کے لیے 2 کروڑ تاوان آپ جو ہے وہ ادا کریں۔ اس کے بعد اس کا شک یقینی طور پہ وہ مختلف اس کے دوستوں کو بلاتی ہے اور اس سے ملتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے اس کے بارے میں، تو وہ تمام جو مصطفیٰ کے دوست ہیں وہ کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں سوائے ارغمان کے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ پولیس کو یہ اطلاع دیتی ہے کہ اس کو ایک کال آ رہی ہے، اور وہ کال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کو مصطفیٰ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو 2 کروڑ روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ ایک نوجوان ہے جس کی عمر 23 سال ہے مصطفیٰ۔ پھر اس کے بعد پولیس جو ہے مختلف طریقوں سے تحقیقات کر کے ارمان کے گھر پہ ایک چھاپا مارتی ہے، اور چھاپے کے دوران ڈی ایس پی سمیت 2 پولیس اہلکار زخمی ہوتے ہیں۔ ان پر دوسرے بلڈنگ سے جو ہے وہ فائرنگ کی جاتی ہے، اور فائرنگ کے بعد وہاں پر پولیس اہلکار زخمی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب اس کے گھر میں جایا جاتا ہے تو اس کے گھر میں لگژری گاڑیاں جس کی تعداد 2 سے 3 ہے، جس کی ملکت کروڑوں روپے میں، کروڑوں کا اسلحہ اور بڑی تعداد گولیوں کی جو ہے وہ وہاں سے برآمد کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ متفقہ طور پہ جیسے کہ میں نے ٹائٹل میں ڈالا ہے کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو شیر کو کھلا دیا ہو۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر اس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ جب ارمان کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ اس کی جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی بجائے اس کو جوڈیشنل کسٹڈی پہ جیل کے حوالے کرتا ہے۔ تو انصاف کہاں مل رہے ہیں؟ طاقتور ہمیشہ اس کو انصاف ملتا ہے، اور مظلوم ویسے ہی اس کو انصاف نہیں ملتا اور وہ مارے مارے پھرتا ہے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ آج دوبارہ اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کی جانب سے جب صحافیوں نے سوال کیا ارمان سے کہ آپ نے مصطفیٰ کو کیوں قتل کیا، تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پھنسایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک صحافی نے اسے سوال کیا کہ آپ نے پولیس پر فائرنگ کیوں کی، تو ان کا کہنا تھا کہ پولیس میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئی تھی۔ ایک تو آپ چور اور اوپر سے آپ چوری اور پھر سینہ زوری، آپ ایک تو پولیس پر فائرنگ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ پولیس چوری کے لیے آئی تھی، میں نے ان پر فائرنگ کی۔ تاہم اس کے بعد ممکنہ طور پہ اس کے گھر پہ ان کے نوکر چاکر یہ بتاتے ہیں، جب انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ارمان ان کے گھر میں آیا ضرور تھا۔ پولیس نے جب ان سے انویسٹیگیشن کی ان کے نوکروں سے کہ مصطفیٰ یہاں آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کو جاتے ہوئے، تو انہوں نے مصطفیٰ کو آتے ضرور دیکھا لیکن اس کے جانے کا کوئی پتہ نہیں۔ ممکنہ طور پہ پولیس یہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ ارمان کے گھر میں 2 شیر بھی تھے، وہ کہاں ہیں ان کا نہیں پتہ چل رہا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کی باڈی کو چھپانے کے لیے، اس کے لاش کو چھپانے کے لیے شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا ہو اور وہ شیر پھر غائب کر دیے ہوئے۔ تاہم اس حوالے سے مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن جاری ہے۔ تاہم اس کے جو والد ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ پھنسایا جا رہا ہے، وہ نشے کا عادی ہے، مختلف باتیں جو ہے کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں ممکنہ طور پہ جو بااثر شخص ہے وہ تو آسانی سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے، اس کو انصاف مل جاتا ہے، لیکن غریب یا ایک مظلوم اس کو انصاف ملنے میں
कई दहाइयां लग जाती हैं। इससे कबल हमने एक आपको जो है वो किस्सा रिपोर्ट किया था, एक कहानी रिपोर्ट की थी। एक खौफनाक एक बात तशवीशनाक ये सामने आई थी कि सारम नामी एक 7 साल का बच्चा जिसको लापता हुआ और उसके बाद वो मदरसे पढ़ने गया, उसकी माँ ने रोक के कहा कि मेरा बच्चा तो अल्लाह का कलाम पढ़ने गया था और फिर वापस नहीं आया। फिर उसी गार्ड और इलाके के जो लोग हैं उन्होंने उस टैंकी में उसको तलाश किया तो उसकी लाश नहीं मिली, लेकिन 3 दिन के बाद फिर उसी टैंकी से उसकी लाश मिलती है, तो उसको भी आज तक इंसाफ ना मिल सका। यहाँ पर इंसाफ एक सवालिया निशान बनता हुआ जा रहा है। कराची में अमूमन अगवा की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है और उससे लोग जो है अगवा हो रहे हैं। इसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, छोटे बच्चों की बड़ी तादाद है। ताहम इस केस के हवाले से फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि उसकी जो है वो रिमांड क्यों नहीं दी गई, उस पर भी एक सवालिया निशान अदालत ने उठाया और हाई कोर्ट के जज ने उठाया कि उसका रिमांड अरमान का जो है वो मुस्तफा के केस में क्यों नहीं दिया। ताहम ये लड़का पहले भी मफरूर था, इस पे केस है, मंशियात के हवाले से दीगर केसेस भी है। ताहम देखना यह है कि जो है वो मुस्तफा को जो 23 साल नौजवान है, 23 साल, उसको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। एक तरफ जो है अरमान ये इतराफ कर चुका है कि उसने मुस्तफा को कत्ल किया, तो दूसरी जाने फिर वो जज के सामने मुकरता हुआ नजर आ रहा है कि उसने मुस्तफा का कत्ल नहीं किया, वो मुस्तफा को नहीं जानता। तो आप अपने राय का जरूर इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान इम्तियाज अखरानी को दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह निगहबान।